بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے وہ علم لے کر آئے جو اور کسی کو نہیں ملا، اور اتنا لے کر آئے کہ جو اور کسی کو نہیں ملا، بے خطا۔ علم کی انتہا تو اللہ ہے، تو جب اللہ کو ہی دیکھ لیا تو اس کے بعد تو علم کی کوئی اور انتہا ہے نہیں۔ تمام آسمانی علوم کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پالو، اللہ کو راضی کرو۔ اور میرے نبی ڈھونڈنا کیا تھا؟ ملاقات ہی کر کے خود جس نے امتحان میں ڈالا اسی نے خود بلایا کہ آئیے ہم سے ملاقات کیجیے۔ اور حبیب اور خلیل میں جو لفظی فرق ہے اس کے ساتھ معنی کا بھی فرق ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، ہر وقت بڑھتی جائے، ہر آنے والے پل میں جس کی محبت بڑھتی جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کو ملاقات کا بھی شوق ہو اور کچھ عطا کا بھی شوق۔ حبیب اسے کہتے ہیں جسے صرف ملاقات کا شوق ہو، وہ اس کے علاوہ کوئی شوق نہ کسی عطا کا، نہ کسی مدد کا، نہ کسی ہدیے کا، نہ کسی تحفے کا، صرف وہ ملاقات چاہتا ہے، اسے حبیب کہتے ہیں۔ بڑے خوبصورت فرق ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو آپ اللہ سے ایک علم کامل لے کر آئے جو بے خطا ہے۔ انسانی علم خطا کھاتا ہے پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر اس میں بھی خطا ہو جاتی، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سارے انسانی علم ایک آیت، قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ تمہارے پاس کون سا علم ہے دکھاؤ، صرف تمہارے تو اندازے ہی ہیں، گمان ہیں، ایسے ہی قیاس ہیں، بے بنیاد چیزیں ہیں، جب چاہے اللہ بدل۔ انسان کا علم ادھورا، ناقص اور خطاؤں سے بھرا ہوا۔ اللہ کا علم کامل، اس کے بعد اللہ کے نبی کا علم کامل۔ اللہ کا علم خطا سے پاک، اس کے بعد اللہ کے نبی کا علم خطا سے پاک۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ اپنی مرضی کا بول بھی نہیں بولتے، ان کی زبان پہ اللہ خود بولتا ہے۔ جب اللہ خود بولتا ہو تو حق ہی حق ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں؟ انہوں نے غلط قیاس کیا، عام اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہم سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں، جھوٹ کو سچ بناتے ہیں، غلط کو صحیح کر دیتے ہیں، صحیح کو غلط کر دیتے ہیں، الزام، تہمتیں، بہتان، سب کچھ ہم کرتے ہیں جب ہمیں غصہ چڑھتا ہے۔ تو ان کو قیاس کرنے میں غلطی ہو گئی، تو انہوں نے پوچھ لیا، اللہ ان کا بھلا کرے، یا رسول اللہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو پھر بھی لکھ لیا کرو۔ آپ نے کہا اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من
ہذا یوں کیا، لا یخرج من ہذا الا الحق، زبان بیچ میں باہر نکال کے پکڑ کے لکھو، غصے میں بھی ہوں تو لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یوں کیا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو میرے بھائیو عزیزو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا کامیابی ہے، یہ چاروں کتابوں کے علم کا خلاصہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، جب موت آئے اللہ راضی ہو تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، موت آئے اور اللہ ناراض ہو تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں۔ تو میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی کہ اطاعت مکمل ہوتی ہے محبت سے، محبت ہوتی ہے تو آدمی مانتا، محبت نہ ہو تو کم مانتے ہیں، پھر تو ڈنڈے والا ہوتا ہے، وہ اندر وہ تو نفاق ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان تمہارا اس وقت مکمل ہوگا جب تم میرے تابع ہو کے چلو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، سارے رشتے، ماں باپ بیوی بچے اپنی ذات بھی، ان سب سے زیادہ جب مجھے پیار کرو گے پھر ایمان والے بنو، ایمان والے اس کے بعد بنو، یعنی کامل ایمان والے۔ ویسے جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے ساری زندگی کچھ بھی نہ کرے اور وہ کلمے پہ مر جائے تو ایمان والا ہی ہے، ایک نہ ایک دن اس کی بخشش ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ چلو تو اللہ اس کے رسول کا پیار، ان کی اطاعت، یہ سرمایہ ہے جو موت پہ ساتھ جاتا ہے، باقی ہر کوئی یہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت کا راستہ کیا ہے اور اللہ کے نبی سے محبت کی پہچان کیا ہے؟ ایک حدیث، آپ وضو فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے، نیچے سے لے رہے، کوئی منہ پہ ملنے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی ایسے ہاتھوں پہ مل رہا ہے، پانی نیچے نہیں، ایسے وہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ تم کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے تو قیامت تک سبق دینا تھا اس لیے سوال اٹھایا، ورنہ چوپی رہتے، کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ، ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، آپ نے فرمایا پھر صرف وضو کا پانی لینے سے عشق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، کچھ کرنا پڑے گا تب جا کے محبت کا دعویٰ سچا ہوگا۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول کس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول کس کی محبت کو قبول کرتے ہیں۔ ایجاب قبول ہوتا ہے تو نکاح ہوتا ہے نا، ایجاب قبول دونوں طرف سے قبولیت ہو تو ایک عمل وجود میں آتا ہے۔ اب ہم تو کہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول، اوپر سے جواب ہے ہو ہی نہیں، پھر تو ہمارا دعویٰ خارج ہو گیا نا۔ تو میں قربان جاؤں، میرے نبی نے قیامت تک زیادہ نہیں، صرف 3 باتیں بتائیں، صرف 3 باتیں، لیکن وہ پہاڑ اٹھانا آسان ہے اور 3 باتوں کو کرنا ذرا پسینے والا کام مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو چند نشانیاں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے کی
علامت ہیں، چند عمل ہیں، چند اعمال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے کی نشانی بنتے ہیں، علامت بنتے ہیں، دلیل بنتے ہیں، اور اللہ اس کا رسول بھی ان سے پیار پھر کرتا ہے، جان بین سے ہو جاتا ہے، ایجاب قبول دونوں طرف سے ہو گیا کہ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے تجھ سے تیرے حبیب سے پیار ہے، تو آگے سے اللہ کا نبی فرماتے ہیں ہاں قبول ہے، اور ہمیں بھی تم سے پیار ہے اور اللہ کو بھی تم سے پیار ہے، تو تب جا کر یہ مکمل ہوگا عمل اور یہ دعویٰ مکمل ہوگا کہ ہاں مجھے اللہ رسول سے پیار ہے۔ میری بات سمجھ میں؟ من سرہ، جسے یہ پسند ہو، ان یحب اللہ ورسولہ، کہ اللہ رسول سے محبت کرے اور وہ محبت وہاں بھی قبول ہو، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور پھر اللہ اور اللہ کا حبیب بھی اس سے پیار کریں، تو اسے کیا کام کرنا پڑے گا؟ چھوٹے چھوٹے 3 کام، 100 نہیں بتائے، 50 نہیں بتائے، تبلیغ والے بھی 6 تو بتاتے ہیں، 6 بھی نہیں بتائے، 3 بتائے صرف۔ کیا کہا؟ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، صرف سچ بول۔ اب تم کراچی سے گلگت تک جاؤ، کوئی سچے دے کر آؤ کہ مجھے سچ بولنے والا دکھاؤ، مایوسی ہے۔ یہ مدرسے پڑھنے والے طالب علم یہ جھوٹ بول کے چھٹی لے کے گھر چلے جاتے، حالانکہ سارا دن دین پڑھتے ہیں، تو باقیوں کا بازار میں بیٹھنے والا جھوٹ نہیں بولے تو کو کیا، میں 10 مدرسے پڑھاتا ہوں، جھوٹ بول کے چھٹی لے کے چلے جاتے۔ تو جھوٹ کی سیاہی ایسے دلوں پہ چھا گئی ہے کہ اس میں دیندار، دنیا دار سبھی ایک ہی ہو، کوئی سچ بولنے والا ہے ہی کوئی۔ اور میرے نبی کے پیار کی پہلی نشانی اور اللہ اور اللہ کے حبیب کے بندے سے پیار کی پہلی نشانی ہے وہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جھوٹ نہیں بولے، سچ بولے۔ میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ينجي والكذب يهلك، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی۔ تو بڑے درد سے کہتا ہوں، پاکستان تو اتنی دفعہ پھر کے دیکھا ہے، دنیا بھی پھری ہے، سچے ملتے ہی کوئی۔ اور دیکھو کراچی کے بازاروں میں کتنے سچ بولنے والے بیٹھے ہیں، دفتروں میں، گھروں میں کتنے سچ بولنے والے بیٹھے ہیں۔ تو اندھیری رات نظر آئی، نمازیں مل جائیں گے 100 میں 15-20، اور سرحد کی طرف تو 60-70 بھی 100 میں ہیں، بعض علاقوں میں 100 کے 100 نمازی ہیں، 100% روزہ رکھنے والے ہیں۔ سچ بولنے والا 1,00,000 میں بھی ایک نہیں ملے گا، 1,00,000 میں بھی ایک نہیں ملے گا۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بول۔ ایک اور بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ جنت میں جنت والوں کو بٹھا دے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا هل رضیتم، اب خوش ہو؟ کہیں گے ما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلق، یا اللہ تو نے وہ دے دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں۔ تو اللہ کہیں گے، یہ اللہ خود نہیں بول رہے ہوں گے، ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کیا اللہ کے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے جی ہاں ہو گئے پورے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور اللہ نے بھلایا ہوا ہے، تاکہ چیز اچانک ملے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، بھولے بیٹھے۔ تو وہ کہیں گے اللہ نے جو وعدے کیے پورے ہو گئے؟ کہیں ہاں سارے پورے ہو گئے۔ وہ کہے گا فرشتہ نہیں، ایک وعدہ باقی ہے جو پورا ہونے جا رہا ہے۔ پھر وہ کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ جنت مل گئی، جہنم سے بچ گئے، چہرے روشن ہو گئے، عذاب سے بچ گئے، پکڑ سے بچ گئے۔ الم یبید وجوہنا،
وَيُثَقِّلْ مَوَازِينَنَا وَيُزَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا. اور کیا وعدہ چاہے پورا ہونا ہے؟ جنت مل گئی، چہرے روشن، جہنم سے بچ گئے، نیکیاں بڑھ گئیں. اب اللہ کی آواز آئے گی، یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. رضوان جنت کا جی ایم، جنت کا جی ایم، آج کا ترجمہ، آج کی زبان میں ترجمہ. تو جنت کا جی ایم، جنرل مینیجر، یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے پردے اٹھا دے. وجوہ یومئذ ناظرہ، آج دیکھیں اپنے رب کو، الی ربہا ناظرہ، آج اپنے رب کا دیدار کریں. انسان کی تکمیل جنت میں جا کے بھی نہیں ہوگی، خلا رہے، ادھورا پن رہے. جنت جیسی نعمت کو لے کر کچھ کسک محسوس کرے. جب اللہ سامنے آئے گا، آج مکمل ہو گیا، سارے خلا پر ہو گئے، سارے کونے بھر گئے، اور اس کی ہر شے مکمل ہو گئی. اس خوبصورت مجلس میں جو اللہ جس ٹائٹل سے پکارے گا، اس میں انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، روزے والے بھی ہیں، حج عمرے والے بھی ہیں، کتابیں لکھنے خیر کا لکھنے والے بھی ہیں، امام بخاری جیسے بھی ہیں جنہوں نے بخاری جیسی کتاب لکھ لی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کس ٹائٹل سے پکارے گا کہ مرحبا میرے نمازی بندے، مرحبا میرے مجاہد بندے، مرحبا میرے مبلغ بندے، مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے. اللہ اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہے. سچائی اتنی بڑی دولت ہے، اور میرے دیس میں سچے ہیں کوئی نہیں، جھوٹوں سے بھرا دیس. مانچسٹر ہماری جماعت تھی، میں بیان کرنے جا رہا تھا، جس گاڑی میں بیٹھا اس کا تعارف کیا تو وہ لاہور کے تھے. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں وکیل ہوں. میں نے کہا یہاں بھی عدالتوں میں کوئی جھوٹے مقدمے، جھوٹے پرچے آتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کسی پر جھوٹا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے. جو بھی دعوے ہوتے ہیں جینون ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں. یہ پاکستان ہے جس میں سچے مقدمے تھوڑے اور جھوٹے زیادہ ہیں. ملک تو بجلی کی کمی سے نہیں ڈوبے گا، جھوٹ کی وجہ سے ڈوبے گا، اور اسباب کے پورا ہونے سے یہ نہیں بچے گا، یہ سچائی پر بچے گا. دوسری بات، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِنْ، کہ وہ زندگی بھر کسی سے خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا، ہیرا پھیری نہیں کرے گا، دیانتداری سے کام کرے گا. سچائی اور امانت، سچائی اور دیانت. اب دیکھیں ہمارے نبی کی صفات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا، لیکن آپ کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں مکی زندگی میں، الصادق الامین، سچے اور امانت والے. آپ سچے بھی ہیں اور کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کو دو لفظوں میں بیان کرو، دو لفظوں میں، تو میں کہوں گا سچائی اور امانت، سچائی اور امانت، سچائی اور دیانت. امانت دیانت. آپ مجھ سے پوچھیں ساری دنیا کے کفر کو دو لفظوں میں بیان کرو، تو میں کہوں گا جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ. ساری دنیا کا کفر جھوٹ میں اور دھوکے میں بھرا ہوا، سارا اسلام سچائی اور دیانتداری میں بھرا ہوا. میرے نبی کو پانی، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. میرے نبی
دو چار گون بس. ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے. انہوں نے اپنے نوکر سے کہا منڈی سے گھوڑا لے کے آ، میں پیسے دے دوں گا گھر. وہ ایک آدمی سے گھوڑا 300 روپے میں، 300 درہم میں خرید کے اور لے آیا. مالک کو بھی گھوڑے کو بھی کہا جی 300 میں سودا ہوا ہے، آپ ان کو پیمنٹ کر دیں. حضرت جریر نے دیکھا تو گھوڑا قیمتی تھا، یہ تو شاہی خاندان کے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے. وہ عام سادہ سا بدو تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کے گھوڑے کی قیمت کیا ہے. تو دل جوئی کے لیے بولے ہاں بھائی تیرے گھوڑے کی قیمت 400 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو. 500 کر دوں؟ اس نے کہا کر دو. کہا 600 کر دوں؟ تو تھوڑا تھوڑا پریشان ہونے لگا. خریدار بھی کبھی قیمت بڑھاتا. جب آپ سودا لینے جاتے ہو دکاندار کہے یہ 100 روپے کی تم کو نہیں میں تو 200 میں دوں گا. کوئی ایسا پاگل دیکھا؟ دونوں طرف گھٹانے کا چکر، وہ بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے دکاندار، اور یہ گھٹانے کے چکر میں ہوتا ہے. تو کہنے لگے 700 کر دوں؟ تو اس پر تھوڑی بے یقینی کی کیفیت آ گئی. 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں. اب 500 کیڑی گل دا بتایا جو میں میری پر ضرور کرو، میں تو غریب بندہ. کہ اس کو 800 دے دو، گھوڑا باندھ. وہ جب چلا گیا تو نوکر نے پوچھا غلام نے حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا شرن، دیکھو یہ میری گھڑی، میں 1000 میں بیچوں یا 100 میں بیچوں، اپنی خوشی سے اگر میں اس کو 100 روپے کی بیچ رہا ہوں تو شرعی قانون میں کوئی گرفت لیکن ایک اخلاق کا قانون. یہاں شرعی قانون پورا تھا. مالک نے 300 میں سودا کیا، ڈن، یہ 300 دیتے گھوڑا باندھ لیتے. اب ان کی یہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اوپر کھڑے. فرمایا کہ میرے دوست اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، اسے خود نہیں پتا، یہ 800 کا تھا. اگر میں 300 میں رکھ لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا. میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا جب تک زندہ رہنا کسی کو دھوکہ نہ دینا، سب کی خیر خواہی چاہنا، سب کی خیر خواہی چاہنا. میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلہا. میرا امتی میرے دور میں ہو یا 1439 جو آج کا دور، میرا امتی انسان ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر دو نہیں کرے. وہ چاہے پہلی صدی ہو چاہے 15ویں صدی، دو نہیں کرے. میرا امتی ہر خطا کر سکتا ہے. یتبع المؤمن علی الخصال کل، دو کبھی نہیں کرے گا. الکذب والخیانہ، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے، ایک دھوکہ کبھی نہیں، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں. اب دیکھو بازار میں پورے ملک میں دھوکے بازی، فراڈ، فریب، جھوٹ کی کالی رات ہے. اسے ساری دنیا کے سونے چاندی کے ڈھیر بھی اس دیش کو دے دو تو یہ خوشحال نہیں ہوں گے، کیونکہ اوپر والے کا فیصلہ نہیں ہے. فیصلے اوپر سے آتے ہیں. اور جس قوم میں جھوٹ اور دھوکہ ہوگا وہ ہمیشہ ذلیل ہوگی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. جس قوم میں سچائی اور دیانت ہوگی وہ ہمیشہ عزت میں رہیں گے، چاہے کافر ہوں چاہے مسلمان. موت کے بعد اگر کفر ہے تو ختم، ایمان ہے تو کام بن جائے گا. یہ ایسی عالمگیر، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور جوڑ دیں تو مکمل ہو جائے گا. جس انسان میں، جس قوم میں، جس صوبے میں، جس شہر میں، جس خاندان میں سچ ہو،
دیانتداری ہوگی، انصاف ہوگا، انہیں پوری دنیا کے گھاٹے بھی ان کے دروازے بند نہیں کر سکتے، ان کے دروازے اللہ کھلے رکھے گا، ان کو عزت کی اللہ تعالیٰ چادر پہنائے، ان کو عروج کی چوٹیوں پر پہنچائے گا۔ یہ غیر مسلم ہیں تو موت تک انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، یہ مسلم ہیں تو دنیا بھی ان کی اور آخرت بھی ان کی۔ جس انسان میں، جس خاندان میں، جس گھر میں، جس دفتر میں، جس شہر میں، جس صوبے میں، جس قوم میں، جس ملک میں جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، ظلم ہوگا، انہیں ذلت کی کالی رات سے کوئی نہیں نکال سکے، ذلت پستی ان کا مقدر ہو جائے گا۔ انہیں دنیا کے سارے مادی اسباب و وسائل کے باوجود عزت کا دن دیکھنا نصیب نہ ہوگا اور چین کی رات دیکھنی نصیب نہ ہوگی، کیونکہ فیصلے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ یہ اس دن کے روزے دار ہوں اور رات کے تہجد گزار ہوں، لیکن ظلم ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، ذلت ہی ذلت۔ یہ رات کو شرابیں پی کے سوئیں، دن میں اللہ کو گالیاں نکالیں، سچے ہوں، دیانتدار ہوں، انصاف کریں، موت تک اللہ انہیں عزت دے گا، موت تک اللہ انہیں عزت دے گا، انہیں زوال نہیں آ سکتا۔ موت کے بعد تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ یا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے وہ معاف کر، تو وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن یہاں میرے بھائیو، یہاں ہو، اب سب نوجوان مجھے نظر آ رہے ہو، اللہ کے واسطے سچ بولنا سیکھو، جھوٹ کو زندگی سے نکال دو، اللہ کے واسطے دیانتداری سیکھو، امانت داری سیکھو، دھوکے سے بچو، فراڈ سے بچو، ظلم سے بچو، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے دنیا میں ہوتے چلے آئے۔ یزید کی برائی تو آپ سنتے ہی رہتے ہو، آج میں یزید کے بیٹے کی تعریف کر کے آپ کو سنا۔ یزید جوانی میں مر گیا، 41 سال یا 39 سال کی عمر، اس کے بیٹے کا نام تھا معاویہ بن یزید، وہ 22 برس کی عمر میں حاکم بن گیا، کتنا؟ 3 بر اعظم کا، 3 بر اعظم پر حکومت، اور سارے دشمن زیر، کوئی سر اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور 22 سال کی عمر ہے، دنیا کا سب سے طاقتور حاکم ہے۔ 40 دن حکومت کی اور سارے بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو، کان ابی جبارن، میرا باپ جبار تھا، ظالم تھا، اس نے ظلم کیا، اور اہل البیت کا خون اس کی گردن پر ہے، اور جس تخت کے نیچے میرے نبی کی اولاد کا خون بہا ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو دینا چاہتے ہو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ اور 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ کر جا کے گھر میں بیٹھ گیا۔ یزید اہل البیت کے دشمنوں میں کھڑا ہوگا، اور معاویہ بن یزید اہل البیت کے عشاق میں کھڑا ہوگا، ان کے خدام میں کھڑا ہوگا۔ 3 بر اعظم چھوڑ دیے، آسان کہاں؟ 10 روپے پر جھوٹ بولتا ہے۔ تو جس قوم میں سچائی، دیانتداری، انصاف ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا۔ اللہ کے واسطے کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی سے جھوٹ نہ بولو۔ آسمان والا بیدار ہے، زندہ ہے، سویا نہیں، اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تم مانگنے والے بنو، وہ دینے میں دیر نہیں لگاتا ہے۔ تیسری بات جی، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ
جسے یہ پسند ہو کہ اللہ رسول اس سے پیار کریں اور اس کے پیار کو اللہ رسول بھی قبول کریں، 3 کام کرنے پڑیں گے۔ 2 میں نے بتا دیے، سچ بولنا ہوگا، دیانتداری سے زندگی گزارنی ہوگی، دھوکہ نہیں دینا ہوگا، امانت میں پھیرا پھیری نہیں کرنی، فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، سارا معاشرہ مکمل کر دیا۔ سچائی، دیانتداری معاشرے کا باطنی حسن ہے اور یہ بات معاشرے کا ظاہری حسن ہے۔ فرمایا کہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، جو میرے اللہ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرے گا وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، اور جو میری اور میرے رب کی محبت لینا چاہتا ہے تو پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، چاہے مسلم ہے، مشرک ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، برا کرتا ہے، یہ سارے پتے کاٹ کے فرمایا اگر تمہارے سائے میں ہے ہم سایہ، ایک ہی سایہ، ہم سایہ، ٹھیک ہے نا، ہم سفر ہوتا ہے ایک ہی سفر، ہم سایہ، سایہ ایک ہی سایہ ہے دونوں کا۔ کیا خوبصورت لفظ کسی نے بنایا پڑوسی کے لیے کہ جن کا تو سایہ بھی ایک ہی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم نے ساری نسبتیں توڑ کر صرف یہ دیکھنا ہے پڑوسی ہے اچھا سلوک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر مہینے میں 1 دن گوشت پکتا، 1 مہینے، جس دن تو ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، جس دن گوشت پکتا فرماتے بھائی وہ ہمارے پڑوسی کو بھیجا کہ نہیں بھیجا، یہودی، تم سگے بھائی سے سلام نہیں کرتے۔ عدالتوں میں جا کے دیکھو بھائیوں کے کتنے کیس چل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتنی لڑائیاں چل رہی ہیں، بہن بھائی ٹوٹے پڑے ہیں، اولاد ماں باپ ٹوٹے پڑے ہیں، رشتے ناتے خشک پتوں کی طرح بکھر چکے ہیں۔ بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا، کہا جی نہیں بھیجا، کہ پہلے اسے کھلاؤ پھر میں کھاؤں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، نوجوان، شراب پی کے نا رات کو غل غپاڑا شور مچاتا تھا اور یہ شعر گاتا تھا، اضاعونی و ای فتن اضاعوا لیوم کریہت و صداد فغر، بندہ میں بڑا بڑا ہوں پر لوکا میری قدر کوئی نہیں کی تھی۔ یہ اس کا ترجمہ پنجابی میں بتا دیا، بندہ میں بہت بڑا تھا پر لوگوں نے میری قدر کوئی نہ کی، بندہ میں بہت چنگا تے بڑا بندہ ہوں پر انہاں لوکاں میں پچھاڑیا ہی کوئی نہیں۔ ایک رات پولیس افسر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اتنے بڑے امام کے پڑوس میں شراب کا شور، انہیں پکڑ کے جیل ڈال دیا۔ 3-4 دن وہ شور نہیں سنائی دیا، تو امام صاحب کہنے لگے بھائی وہ ہمارا پڑوسی کدھر ہے، وہ شور شرابہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا جو ان کو تو پولیس لے گئی، وہ شراب پی کے شور مچا رہا تھا، تو کوئی ہمارے جیسا شکر ہے جان چھٹی نامراد۔ تو امام صاحب اسی وقت اٹھے، صبح کا انتظار نہیں کیا، وہ جا کے پولیس افسر کے دروازے پہ دستک دے، کہا حضرت آپ اس وقت، کبھی میرے پڑوسی کو چھوڑ، کہا میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا، کہا میری وجہ سے چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ گئے، جیل سے نکال کر کہنے لگے کہوں بھائی اسی تیری قدر کیتی ہے کہ نہیں کیتی، لوگاں تو نہیں کیتی پر میں تو کیتی ہے نا جی حضرت، آج تو بعد میری توبہ، میرے پیو دی توبہ جو میں شراب پی جاؤں۔ تو میرے عزیزو پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، ان کی کمی کوتاہی کو پی جاؤ، برداشت کر جاؤ، معاف کر۔ سچائی، دیانتداری، پڑوسی سے اچھا سلوک، 3 کام ہیں انشاءاللہ۔ کیا موت بھی آئے گی تو عزت سے، قبر میں جاؤ گے تو استقبال ہو، حشر میں اٹھو گے تو اللہ کے نبی کا حوض کوثر تمہارے لیے تیار ہوگا، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پیتے ہوئے پل صراط تمہیں خود پار کروائیں گے اور جنت میں خود ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ 3 اتنے عظیم الشان کام میں بتا رہا ہوں۔ یہ تبلیغ کا کام بھی اسی کو سیکھنے کی محنت ہے، اسی کا اجتماع بھی آج شام سے شروع ہے۔ آپ سارے بھائی اجتماع میں بھی تشریف لائیں، جب آپ کو موقع ملے وقت بھی لگائیں، اور آج سے یہ نیت کر کے اٹھو کہ سچ بولنا ہے،
دیانتداری سے چلنا ہے اور پڑوسی سے اس نے سلوک چلیں www.darsequran.com